آج 10ویں رات ہے اور 10 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہ عشرہ رحمت کی آخری رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہم پر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کہ جو ان سے الفت رکھتا ہے وہ رسول اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب بھی مکہ شریف حاضر ہوں جنت المعلا ضرور جائیں اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ضرور سلام پیش کریں اور ان سے عرض کریں کہ ہماری سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کرتے تو آپ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں انہیں گوشت آپ بھیجتے، اور حضرت خدیجہ کا ذکر آتا تو آپ دیدہ ہو جاتے۔ آپ فرماتے کہ جب کافروں کے پاس میں جاتا اور انہیں تبلیغ کرتا تو وہ مجھے ایسے جملے کستے کہ میرا دل رنجیدہ ہو جاتا، لیکن جب میں گھر آتا تو خدیجہ ایک جملہ ایسا کہتی کہ میرا سارا غم دور ہو جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھیں اور خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے قبول کیا، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود یہ مجھ پر سب کچھ قربان انہوں نے کر دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ حضور کے سامنے اس طرح حاضر ہوتی جیسے ایک کنیز اپنے آقا کی خدمت میں آتی ہے، اور آپ اکثر کہا کرتی میری جان بھی آپ پہ قربان، میرا مال بھی آپ پہ قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا آپ تشریف لے جاتے اور کئی دنوں تک آپ وہاں قیام کرتے تو ہر 15 دن کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے لیے کھانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ یہ 15 دن کا سامان ہوتا اور اسے آپ اپنے سر پر اٹھا کر آتے ہیں۔ اس زمانے میں تو غار حرا جائیں تو سیڑھیاں بنی ہیں، پھر بھی جوان آدمی تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے اور واپس آ کر بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میاں ہم بھی غار حرا گئے تھے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ غار حرا جانا بڑا مشکل کام ہے، جوان آدمی بھی تھک جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر قربان جائیے کہ عورت ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی 7 دن کا سامان رکھ کر، کبھی 15 دن کا سامان اپنے سر پر رکھ کر اب غار حرا جاتی اور حضور کی خدمت میں کھانا پیش کرتے ہیں۔ ایک دن آپ آ رہی تھیں کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جب حضرت خدیجہ کبریٰ آئیں تو آپ اللہ کا سلام ان کو ارشاد فرمائیں، اور جبریل نے کہا میرا سلام بھی پیش کریں۔ جنہیں اللہ سلام ارشاد فرمائے، جنہیں جبریل سلام کریں، جن سے آقا اتنا پیار کریں تو ہم ان کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان ہے کہ یہ ایک وظیفہ بھی ہے اور عقیدے کی بات بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں بالکل پھنس جاتا ہوں اور چاروں طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہیں۔ ماں ہوتی ہے، ام المومنین ہماری ماں ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کہ میری ماں یاد آ جاتی ہے اور میں 2 رکعت نفل ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں اور ان کے دربار کا تصور کر کے ان کو عرض کرتا ہوں ماں
بیٹا مشکل میں ہے، نظر کرم فرمائیے۔ انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابھی میں عرض کر رہا ہوتا ہوں اور میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ماں جو ہے اپنے بچے کو تکلیف میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، تو یوں تو ساری امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، لیکن یہ وہ ماں ہیں جن سے حضور سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کی سفارش حضور ٹال ہی نہیں سکتے۔ تو ذرا ان کا انداز دیکھیں، وہ کہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، اور پھر ان کے دربار کا تصور کرتا ہوں کہ میں مکے میں کھڑا ہوں جنت المالا قبرستان میں ان کے مزار پر انوار کے سامنے، اور میں کہتا ہوں ماں بیٹا دکھ میں ہے، نظر کرم فرمائیے۔ تو پھر ماں تو نظر کرم جب فرماتی ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں جب ام المومنین سفارش کریں پھر حضور کرم فرمائے، اور پھر جب حضور کرم فرمائیں گے تو حضور کا رب ضرور کرم فرمائے گا، ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہوں گی۔ ایک دفعہ میں جنت المالا میں حاضر ہوا۔ عام طور پر ہم اندر نہیں جاتے کیونکہ بہت ساری قبریں شہید کر دی گئی ہیں اور ان پہ راستے بنا دیے گئے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ پرانا ہے کون سا نیا ہے۔ تو مجھے ایک عربی مل گیا، مجھے کہنے لگا کہ تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو میں نے اس کو عربی میں سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا مسئلہ یہ ہے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے راستے سے لے جاتا ہوں کہ قبروں پر تمہارا پاؤں نہیں آئے گا، پرانا راستہ ہے۔ وہ گھما کے مجھے پہاڑوں کے اوپر سے لے گیا، اور میں ایک دفعہ اپنی ماں کے دربار میں قریب سے حاضر ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر گرین جالی لگی ہوئی ہے، قبر انور تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اس جالی کی سیدھ میں جب آپ کھڑے ہوں آپ کو حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ خوشبو آتی ہے جو غار حرا میں آتی ہے، جو غار سور میں آتی ہے، جو جبل احد شریف کے غار میں آتی ہے۔ لیکن تینوں غاروں میں خوشبو آتی ہے، لیکن یہاں بڑی کثرت سے خوشبو آتی ہے۔ اتنی روحانیت، اتنا سکون ہے کہ یعنی آپ اندر تو آج کل نہیں جا سکتے حالات کی وجہ سے، اب باہر سے بھی حاضری دیں، کیسے بھی غم لے کر جائیں، جنت المالا پہنچ کر ام المومنین کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے صرف اتنا کہہ دیں ماں آپ کا بیٹا آیا ہے، نظر کرم فرمائیے، دیکھے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ان کے وصال پر غمگین ہوئے، کتنی محبت ہوگی کہ ان کے وصال پر اتنے غمگین ہوئے کہ حضور نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن کے معنی غم کا سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے کہ جب ان کا وصال ہوا تو آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال، دکھ کا سال۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں ام المومنین کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ بسم اللہ۔